فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی و غیر ملکی خبروں پر مشتمل تازہ ترین آج کا بلیٹن پیش کرتے ہیں اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ دوسرے سالوں کی طرح اس سال بھی سعودی عرب کے شہر صنعتی دمام میں 6 فروری کو بسنت کا میلہ پورے جوش و خروش سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پاکستانی مرد و خواتین بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ پاکستان سے خصوصی طور پر بہت بڑی تعداد میں پتنگیں بھی منگوائی گئی ہیں اور اس دوران ایک دوسرے سے پیچ لڑا کر بوٹ کاٹا کے نعرے بھی لگائے گئے اور خصوصی طور پر پنجابی لوک رقص کے لیے ڈھول کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بسنت میلے میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی خوب پتنگ بازی اور بسنت سے محظوظ ہوئے۔ بسنت بازی کا یہ تہوار بیرون ملک ہمارے ثقافتی رنگوں کا بھی اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور کھیل کے میدان میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے حوالے سے کیا گیا ہے، جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کو میچ ہونا تھا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی حمایت میں کیا ہے، جسے ICC نے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا تھا۔ پاکستان میں 2026 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد 4,54,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانا ہے۔ یہ مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی، جس میں 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز کو گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی جدوجہد میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے والدین کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا نے کہا کہ پولیو کے پچھلے سال 31 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تعداد خیبر پختونخوا سے ہے۔ ریاض سے انتہائی رنج و غم کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان رائٹرز کلب ریاض BWC کے سینئر ممبر، معروف صحافتی برادری ریاض سے تعلق رکھنے والی دنیا نیوز کی رپورٹر اور ادارہ PNP کے نمائندہ شاہین جاوید کے والد محترم انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محترمہ شاہین جاوید اور تمام اہل خانہ کو یہ صدمہ صبر جمیل کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کشمیری عوام کے ساتھ یوم یکجہتی کے حوالے سے سفارت خانہ پاکستان ریاض میں بھی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں کشمیری کمیونٹی اور پاکستانیوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سفارت خانہ پاکستان ریاض کے ڈپٹی ہیڈ آف دی مشن معظم علی نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی منصفانہ کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا اور ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا۔ سردار رزاق خان نے کہا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگینی کے خلاف فوری نوٹس لے اور کشمیری عوام کے بنیادی حق خود ارادیت کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ یوم یکجہتی کی اس تقریب میں مسئلہ کشمیر کی سنگینی اور کشمیری عوام کی مصائب اور مشکلات سے بھی دنیا کو آگاہ کیا گیا۔